بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور سب کے لیے دعا گو ہوں، اور سب کی بہتری کے لیے میدان عمل میں سرگردہ ہوں۔ ہم بہت ساری ایسی، نہ صرف ہم مسائل سے گزر رہے ہیں بلکہ بہت ساری خامیوں، خرابیوں اور مسائل، تکلیفوں، بیماریوں، برائیوں کا سامنا کرتے ہوئے گزر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ ہم اپنی دنیا اور اپنی آخرت میں بہت زیادہ مغالطے اور غلط فہمیوں کا شکار بھی ہیں۔ ہمارے جو ذہن ہے، ہماری جو سوچ ہے، وہ کبھی بھی اس طرف جو باقاعدہ طور پہ، مکمل طور پہ جس طرح اسلام ہے یا جس طرح اسلامی تعلیمات ہیں جو انسان کو مکمل طور پہ پرفیکٹ بناتی ہیں، مکمل طور پہ انسان کی بہتری اور بھلائی ہے دنیا اور آخرت میں، ہم اس بھلائی اور بہتری کی جو سوچ ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، اس کو ابھی تک ہم اپنے اوپر نہ اپلائی کر سکیں، نہ ہم اس کو سمجھ سکیں، ہم اس نقطے کو۔ یقینی طور پہ جو دنیا میں یہودی ہیں، وہ کبھی بھی یہودیت کا کارڈ کھیل کے اپنی آئیڈیالوجی کو دنیا میں اپلائی کبھی نہیں کر سکتے۔ وہ یہودیوں اپنی آئیڈیالوجی کو اپلائی کرنے کے لیے، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، وہ ایک صحیح چیز کا، ایک بہتر چیز کا انتخاب کریں گے، اور صحیح جو پرفیکٹ چیز ہے، جو صحیح بہتر چیز ہے، جو بالکل سچائی ہے، وہ سچائی کا سہارا جس کا لیتے ہیں وہ اسلام ہے۔ وہ اسلام کا سہارا لے کے اپنے مقاصد دنیا میں لاگو کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، اپنی آئیڈیالوجی کو وہ دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے بھی ہم فرقے ہیں، ہر فرقہ اپنی اپنی آئیڈیالوجی کو لے کے اور اسلام کا سہارا لے کے، اسلام کا نعرہ لگا کے اپنی آئیڈیالوجی کو وہ اپلائی کر رہا ہے، ایکسپینڈ کر رہا ہے، اپنی جو آئیڈیالوجی ہے وہ دنیا پہ لاگو کر رہا ہے، وہ اپنی اکثریت کو بڑھانا چاہ رہا ہے۔ جتنے بھی دیوبندی، وہابی، شیعہ، سنی، جتنے بھی فرقے ہیں، وہ اپنی اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی آ کے اسلام کا نعرہ لگائے یا وہ ریاست مدینہ بنانے کی کوشش کرے یا پھر وہ مشن نور شروع کرے تو وہ اسلام کا رکھوالا ہوگا یا ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ صرف اسلام کے پیچھے چھپ کے، اسلام ایک ایسی سچائی ہے، ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی بہتری ہے انسان کے لیے، جس کی فطرت کے اوپر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے۔ کیونکہ ہر انسان کی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرتے ہوئے ہی اس کو اسلام کی فطرت کے اوپر پیدا کیا، اور اسلام کو انسان کی فطرت کے اوپر بنایا ہے، یعنی کہ اسلام انسانیت ہے اور انسانیت اسلام ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی دیوبندی ہے، وہابی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، کوئی مرزائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی انگریز ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچین ہے، ان سب سے تعلق رکھنے والے، ان سب سے بلونگز کرنے والے لوگ جو ہیں، وہ ان کے اندر اچھائیاں بھی ضرور ہوتی ہیں، اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، انسانیت لازمی ہوتی ہے سب کے اندر۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی انسان کسی بھی مکتبی فکر سے یا کسی بھی مذہب سے یا کسی بھی فرقے سے وہ تعلق رکھتا ہو، ایون دو کہ وہ ملحد ہی کیوں نہ ہو، جب وہ کسی مذہب کو مانتا ہی نہ ہو، تب بھی اس کے اندر انسانیت لازمی ہوتی ہے، اس کے اندر بہتری اور اچھائی کی کچھ چیزیں لازمی ہوتی ہیں۔ لیکن ہم لوگ انہی اچھی چیزوں کو دیکھ کے ہم ان کے غلط چیزوں کو فالو کرتے ہیں۔ ہم انہی بہتر چیزوں کو دیکھ کے ان غلط چیزوں کو جو انتہائی اسلام اور انسانیت کو تباہ کرتی ہیں، جو انسان کے ذہن و قلب کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، جو انسان کو گمراہی کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں، جو انسان کی دنیا اور آخرت کو جہنم بنا دیتی ہیں، ہم بعض اچھی چیزوں سے متاثر ہو کے ان چیزوں کو بھی ہم اپنے اوپر اپلائی کر لیتے ہیں۔ دنیا میں ملحد ایک ہی تھا، جب ملحد پیدا ہوا تو اس کے پیچھے اور بہت سارے پیدا ہو گئے۔ اسی طریقے سے دنیا میں ایک ہی شیطان تھا، لیکن اسی شیطان نے وہ ایسے کام کیے کہ بہت سارے شیطان دنیا میں پیدا ہو گئے۔ ہم اسلام اور سچائی سے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی بھی فرقے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ مذہب ٹھیک ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اندر چند ایک اگر اچھی چیزیں، انسانیت ہے،
وہ اسلام کے مطابق ہیں، اسلام کی روح کے مطابق ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی نان مسلم ہیں ان کے اندر ایسی خوبیاں ہوتی ہیں، ایسی انسانی خوبیاں ہوتی ہیں، وہ انسانیت کی اور انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں، ورک کر رہے ہیں۔ وہ انصاف کو اپنے اوپر اور دوسروں کے اوپر انصاف کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جس مذہب یا جس فرقے یا جس آئیڈیالوجی کو فالو کر رہے ہیں وہ صحیح ہوگی، یا جس پارٹی یا جس فرقے یا جس مذہب کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ صحیح ہوگی۔ چند اچھی چیزوں کے پردے کے پیچھے چھپ کر جو ہے وہ غلط چیزیں اور غلط آئیڈیالوجی کو پھیلایا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے معاشرے کے اندر، پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں کو، ہم 70% لوگ اس کا شکار ہو گئے تھے جب پیپلز پارٹی جب پی ٹی آئی 2018 کے وقت میں اقتدار میں آئی، تو اس میں بہت زیادہ دھاندلی ہوئی، لیکن اس کے بعد ان کا جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کی جو فین فالوئنگ ہے وہ بڑھتی گئی۔ ایون دو کہ مجھ سمیت 70% لوگ پی ٹی آئی کو فالو کرنے لگے، لیکن ان کا ووٹ بینک 60% تھا، کیونکہ جو 10% تھے یا تو وہ کسی وجوہات کی بنا پہ ووٹ ہی نہیں ڈال سکتے تھے، کسی مصروفیت یا کسی وہ بیرونی ممالک میں ہونے کی وجہ سے، یا پھر کم عمر ہونے کی وجہ سے، ان کا 18 سال سے کم عمر ہونے کی وجہ سے وہ ووٹ ڈال ہی نہیں سکتے تھے۔ ان کی جو تھی اکثریت تھی وہ 70% تھی، لیکن ان کا جو ووٹ بینک تھا وہ 60% تھا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ عمران خان جس طریقے کی بات کر رہے ہیں، بڑے بے باک طریقے سے بات کر رہے ہیں، بڑی کلیئرٹی کے، ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ کلیئرٹی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، بنا ان کے اندر کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی، کوئی وہ جو ہے وہ بعض انسان کی فطرت ہوتی ہے وہ رک رک کے بات کرتا ہے۔ میں خود بھی کبھی اکثر و بیشتر رک رک کے بات کرتا ہوں، یہ میری فطرت ہے، حالانکہ یہ میری کمزوری بھی ہے، اور اس سے بعض لوگ سننے والوں کو تھوڑا سا ذک بھی پہنچتی ہے، لیکن یہ میری ایک کمزوری ہے، خامی ہے، اس کے اوپر میں ورک کر رہا ہوں۔ لیکن جو ہے وہ رک رک کے بات نہیں کرتے تھے، جس طریقے سے ہمیں لگتا تھا کہ یہ بندہ کلیئر ہے اور بڑی صحیح بات کر رہا ہے اور جینون بات کر رہا ہے۔ اور جب یہ چور چور کا نعرہ لگا رہے تھے تو ہمیں لگتا تھا واقعی دوسروں نے اس حد تک وہ نعرہ لگایا کہ جس نے چوری نہیں کی تھی ہم اس کو بھی چور ہی سمجھ رہے تھے، جس نے غلط نہیں کیا تھا ہم اس کو بھی غلط ہی سمجھ رہے تھے، کیونکہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ وہ غلط چیز کو پھیلایا گیا کہ ہم سب لوگوں کو یہ فیل ہوا، یہ محسوس ہوا کہ یہ ساری چیزیں صحیح ہیں۔ حالانکہ کوئی چیز پھر اس کے بعد وہ ثابت نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ثابت نہیں ہوئی تو پہلوں نے چوری نہیں کی تھی، چوری ہوئی تھی، کرپشن ہوئی تھی، پاکستان کے ساتھ بے انصافی ہوا تھا، پاکستان کو لوٹا گیا ہے، یہ 70-75 سالوں سے لوٹا گیا ہے۔ اس میں صرف پیپلز پارٹی یا نون لیگ نہیں ہے، لیکن نون لیگ کی بھی اچھی خاصی اکثریت تھی 2018 کے ووٹ میں، یا تو وہ پی ٹی آئی کے برابر سیٹیں لیتی، یا پھر اس سے وہ یا اس سے تھوڑی بہت ایک آدھ سیٹ سے ہارتی، یا اس کے برابر سیٹیں لیتی، کیونکہ نون لیگ کی بھی اچھی خاصی جو ہے وہ اکثریت تھی۔ پی ٹی آئی کے مقابلے میں نون لیگ کی بھی اچھی خاصی جو ہے وہ ووٹ بینک تھا، کیونکہ نون لیگ نے اچھے خاصے کام کیے ہوئے ہیں، لوگوں کو اچھے خاصے کام کر کے دیے ہوئے ہیں، اور لوگ اس چیز کو سمجھتے تھے۔ لیکن چور کا نعرہ ایسے لگایا گیا، آہستہ آہستہ ان کی مقبولیت، پہلے وہ ہار گئے، ہارنے کے بعد اور زیادہ ان کی جو ووٹ بینک تھا اور زیادہ گر گیا، ہارنے اس وقت بھی لوگ اچھی خاصے، اور پھر جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کو دھاندلی کر کے فارم 47 سے پہلے بھی ایک فارم 47 میں اکثر کہتا ہوں کہ فارم 47 سے پہلے بھی ایک فارم 47 وقوع پذیر ہوا ہے، اور وہ 2018 کے الیکشن میں جب پی ٹی آئی اقتدار میں آئی تب یہ ہوا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے اور مدد سے وہ ان کو اقتدار میں لایا گیا۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ اس لیے یہ دھاندلی کروا رہی تھی کیونکہ وہ اس کے نظریے کے مطابق، ان کی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کے مطابق پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، وہ پاکستان کو قائم رکھنا ان کے نظریے کے مطابق ضروری تھا، لازمی تھا۔ انہوں نے پاکستان کے لیے یہ کام کیا، کیونکہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ لوگوں کو کنفیوز کرتی ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا پی ٹی آئی نے چور کہہ کر ان کو بھی چور بنا دیا جنہوں نے کبھی چوری کی ہی نہیں تھی، اور اتنی حد تک غلط چیز کو اور پروپیگنڈے کو اس حد تک پھیلایا
کہ اسی طریقے سے جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو کنفیوز کرتی ہیں، جب ووٹ بینک آتا ہے دوسروں کی کردار کشی کرتی ہیں، دوسروں کو کردار کشی کر کے لوگوں کو اس بات پہ مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنے صحیح کو، وہ اپنا جو غلط ہوتا ہے اس کو بھی صحیح لگنے لگتا ہے، ان کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو ان کا غلط بھی صحیح لگنے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نون لیگ کا غلط نون لیگ والوں کو کبھی نظر نہیں آتا، پیپلز پارٹی کا غلط پیپلز پارٹی کو کبھی غلط نظر نہیں آتا، اور پی ٹی آئی کا غلط جو ریکومنڈڈ ہے، جو سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پارٹی انتشار پھیلا رہی ہے، یہ پارٹی نفرت پھیلا رہی ہے، یہ پارٹی، اور ایک عظیم لیڈر جو ہوتا ہے وہ عظیم قوم پیدا کرتا ہے، عظیم لوگوں کو پیدا کرتا ہے، عظیم سوچ کو، لوگوں کے اندر عظیم سوچ کو پیدا کرتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے وہ اس لیڈر کو جسے ہم عظیم لیڈر سمجھتے تھے کہ ہمارے ذہن اور ہمارے سوچ کو اس حد تک خراب کر دیا، اس حد تک کرپٹ کر دیا کہ ہم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود دوسروں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، ہم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم پڑھے لکھے اور باشعور ہونے کے باوجود صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس حد تک پیپلز پارٹی نے ہمارے سوچ کو کنفیوز کر دیا اور غلط کر دیا، اور اب جو صحیح جو وہ اب بھی اس وقت بھی پی ٹی آئی کی، لیکن اس پروپیگنڈے نے آج کے دور میں نون لیگ کو زیادہ مقبول کر دیا۔ اب نون لیگ آنے والے الیکشن میں پہلے سے زیادہ مقبول ہو چکی ہے، اور یہ انہوں نے اپنا کام بھی کیا، پنجاب کے اندر ورک بھی کیا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ کی جو ہے وہ میجورٹی بڑھ چکی ہے، ان کا ووٹ بینک زیادہ ہو چکا ہے، ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو چکا ہے، اور یہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے جو جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں لوگوں کو نظر آتے ہیں، اور آہستہ آہستہ لوگ پی ٹی آئی سے نون لیگ کی طرف پلٹا کھا جاتے ہیں، اور پی ٹی آئی والے لوگوں کو اور زیادہ کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ دوسروں کو نیچا دکھایا جائے، دوسروں کو اس حد تک نیچا دکھایا جائے کہ لوگ کنفیوز ہو کہ ہمیں ووٹ بینک دیں، لیکن یہ اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ اب واضح ہو چکا ہے، لوگوں کو نظر آنے لگ گیا ہے کہ وہ جو پارٹی اداروں کے خلاف ہے، ملک کے خلاف ہے، ملک کی بیانیے کے خلاف ہے، ریاست کے خلاف کام کر رہی ہے، ریاست کے خلاف لڑ رہی ہے، لوگوں کو اس حد تک کنفیوز کر رہی ہے، لوگوں کے اندر بغاوت پیدا کر رہی ہے، انتشار پیدا کر رہی ہے، نفرت پیدا کر رہی ہے، وہ لوگوں کو جن کو نظر آتا ہے، جو باشعور لوگ ہیں، جو اس چیز میں ان کو فرق محسوس ہونے لگتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ پی ٹی آئی کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ آج کے دور میں پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ صرف اور صرف 20% رہ چکی ہے۔ جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے وہ 60% سے 18 سے 20% رہ گیا ہے، اور ان کی جو مقبولیت تھی، جو لوگوں کے اندر جو ان کی مقبولیت تھی وہ 70% سے وہ جو ہے وہ 15%، 70% سے 25% رہ چکی ہے۔ اب صرف 25% لوگوں کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی شاید صحیح کر رہی ہے، اور وہ 25% لوگ پی ٹی آئی کو فالو کر رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جب انہیں بھی فیل ہوگا، انہیں بھی محسوس ہوگا، وہ بھی ان میں سے بھی بہت سارے لوگ پلٹا کھا جائیں گے، اور یہ میری پیشن گوئی ہے، آپ میرے لفظوں کو لکھ لیجئے، آپ آہستہ آہستہ جو پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے وہ صرف 5% پہ آ جائے گی، صرف 5% لوگ ان کو فالو کریں گے، 5 سے 6% لوگ، کیوں کہ آپ اس حد تک جو ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے، جو ہمیں لگتا ہے کہ جو اسلام کا یہ اصل نقطہ ہے، ہم جو فرقہ وریت کا بیچ میں وہ ذکر آ گیا تھا، تو میں اس حوالے سے تھوڑی سی بات کو کمپلیٹ کر دوں، حالانکہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ میں اس نقطے کو باقاعدہ طور پہ ایکسپلین کر سکوں، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ میں کھڑے ہو کے اس کو ایکسپلین کروں، لیکن میں تھوڑا سا جو ہے وہ کنفیوژن نہ پیدا ہو، تھوڑا سا واضح کر دوں۔ جتنے بھی فرقے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کے اوپر چل رہے ہیں، اور اسلام کی صحیح اسلام کو فالو کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی ایک بھی فرقہ، کوئی ایک بھی مذہب، کوئی ایک بھی اسلام کی روح کے مطابق نہیں چل رہا، کوئی نہ سنی، نہ وابی، نہ شیعہ، نہ سنی۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے، مجھ سے سوال پوچھیں گے کہ بھائی آپ ساروں کو غلط کہہ رہے ہیں، تو صحیح کیا ہے؟ صحیح کو تو کوئی تو صحیح ہوگا، صحیح کیا ہے؟ لیکن آپ جب یہ چیز آئیں گے مجھ سے پوچھیں گے، تو میں آپ کو پھر باقاعدہ طور پہ ایکسپلین کر کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ صحیح اسلام کیا ہے، صحیح اسلام کا نقطہ کیا ہے۔ اور میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اسلام کے اندر جو فرقہ وریت ہے، جو جماعت پرستی ہے، جو فرقہ پرستی ہے، جو گروپ بندی ہے،
وہ بالکل حرام ہے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اور یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ ہمیں کنفیوز کر رہی ہیں، یہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح ثابت کر رہی ہیں، اور ہم عوام کی، ہم لوگوں کی سائیکو یہ بن چکی ہے، ہم صحیح کو غلط سمجھتے ہیں اور غلط کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اور یہ ہمارے علماء نے بھی اسی طریقے کی ہماری ذہن پیدا کیے ہیں۔ اور اس وقت پوری دنیا کے اندر، پوری اسلامی دنیا کے اندر، اسلامی ورلڈ کے اندر ایک بھی ایسا ملک نہیں ہے، ایک بھی ایسی جگہ نہیں ہے، ایک بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جو اسلام کے مطابق چلتا ہو۔ جب ہم اسلام کے نقطے کے اوپر کھڑے ہو کے کام کریں گے، اسلام کے صحیح نقطے کو سمجھیں گے، جب ہم اسلام کی راہ کے اوپر چلیں گے تو ہماری دنیا بھی جنت ہوگی اور آخرت تو ہوگی ہی جنت۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔